بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مطلب ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس کو ایک دن مرنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر 1 روح اور نمبر 2 جسم۔ روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے، اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ روح انسان کے جسم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن ہر ایک انسان کو روح ایک فکس ٹائم تک دی گئی ہے، اور جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو روح انسان کے جسم سے نکال لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کا جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، لیکن روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے جس کو عالم ارواح اور عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کیسے نکالتے ہیں، اور ٹھیک مرنے سے پہلے انسان کن تکلیفوں کو دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے، اور روح انسانی جسم کے ہر ایک حصے سے کیسے نکلتی ہے، اور ملک الموت بچوں کی روح کیسے نکالتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کی روح کہاں چلی جاتی ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور ملک الموت ہر گھر میں روزانہ کتنی بار چکر لگاتے ہیں۔ دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی لیے دوستو، اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، جب بھی کسی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے اپنے اندر کچھ عجیب طرح کے بدلاؤ، چینجز محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کا دل اداس سا رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس انسان کو کسی سے بات کرنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب موت کی نشانیاں ہوتی ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 5 بار آتے ہیں، اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ 7 بار آتے ہیں، اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی انسان ایسا ہو جس کی موت کا وقت آ چکا ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، موت سے کچھ دیر پہلے ہر ایک انسان ایک عجیب طرح کی سوچ میں چلا جاتا ہے جس کو عالم سکرات کہتے ہیں، مطلب جس کو موت کی دنیا کہتے ہیں، اور اس دنیا میں وہ کچھ عجیب طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے سارے پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے ان سارے اچھے اور برے کاموں کو دیکھتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گنہگار انسان ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے گناہ کیے، کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کر زنا کرتا رہا، کیسے وہ چوری کرتا رہا، شراب پیتا رہا، اور کس طرح سے وہ لوٹ مار کرتا رہا، کس طرح سے وہ دھوکہ دیتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اس وقت ہر ایک انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی اس کی ساری زندگی دکھا دی جاتی ہے،
کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور اسی وقت ہر ایک انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اس وقت شیطان بھی مرنے والے انسان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مرنے والے انسان کے ماں باپ اس سے پہلے ہی مر چکے ہوں تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ دو اور عیسائی کافر ہو کر مر جاؤ، کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے۔ اسی طرح شیطان مرنے والے انسان کے سامنے اس کے دوسرے رشتہ داروں کی شکل میں آ کر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ذرا دھیان دیجئے، یہ کتنا خطرناک وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ایک طرف اس کا ایمان ہوتا ہے اور دوسری طرف اس انسان کے ماں باپ، دوست اور رشتہ دار اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسے وقت میں ایمان بچانا کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موڑ پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اس کو ایمان کی مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا انسان ہو جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت وہ انسان عیسائی، پادری، یہودی یا کافر ہو کر مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو دوستو، موت کے وقت انسان گم ہونے کے بعد اب جب اس کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو دوستو اس وقت ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح کیسے نکالتے ہیں۔ آئیے دوستو اب جان لیتے ہیں کہ روح کیسے نکالتے ہیں۔ دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پل بھر میں یعنی کچھ مائکرو سیکنڈ بھر میں روح نکال لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ دوستو روح نکالنا انسان کے اعمال یعنی کہ اس کی نیکی اور گناہوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ نکال لی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا گناہ گار انسان ہوتا ہے تو اس کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو حضرت کعب بن احوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، موت کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسا کہ ایک ٹہنی ہو اور اس پر بہت سارے کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار ٹہنی کو کسی انسان کے پیٹ میں ڈال دیا جائے، اور اس ٹہنی کا ہر ایک کانٹا جب انسان کے پیٹ میں ہر جگہ چبھ جائے یعنی کہ چپک جائے، اور پھر اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس ٹہنی کو اتنے زور کے جھٹکے کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے، تو اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں سے بال برابر بھی تکلیف کو اگر زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 بار تلوار مارنے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی تکلیف کی وجہ سے انسان چیخنے چلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا۔ پیارے دوستو، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح دھیرے دھیرے کر کے انسان کے جسم کے ہر ایک حصے سے روح کو نکال لیا جاتا ہے
اور جب روح انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام منہ کی طرف سے روح کو نکال لیتے ہیں اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا یا پھر جوان ہو۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر شکتی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی لیے ملک الموت علیہ السلام ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ آسانی کے ساتھ نکال لیتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے اور اس بچے پر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی بچہ انتقال فرما جاتا ہے تو وہ انتقال ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی ذمہ داری میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں جائیں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کو دے دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی بخشش کروائے گا، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن معصوم بچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کے لیے جھگڑا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کی تکلیفوں سے بچائے، اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے دوستو، کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔